اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ سے غفلت ایک ایسا سوال جو ایمان کو جھنجھوڑ دے۔ ایک سوال ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مگر جواب فوراً نہ دیجیے گا۔ اگر آج رات اچانک آپ سے کہا جائے کہ جو مال ہمارے پاس ہے اس میں کسی اور کا حق بھی شامل ہے، اور وہ حق اگر ادا نہ کیا گیا تو یہی مال کل تو ہمارے لیے وبال بن جائے گا، تو بتائیے کیا آپ چین کی نیند سو سکیں گے؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، 2026 لگ چکا ہے۔ ہم ترقی کی بات کرتے ہیں، اسمارٹ فون ہاتھ میں ہے، بینک اکاؤنٹس ہیں، بزنس بڑھ رہے ہیں، مگر ایک چیز ہے جو آہستہ آہستہ ہمارے دلوں سے نکلتی جا رہی ہے، اور وہ ہے زکوٰۃ کا احساس۔ آج کا مسلمان نماز چھوڑنے پر تو شرمندہ ہو جاتا ہے، مگر زکوٰۃ نہ دینے پر اکثر اوقات کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیا زکوٰۃ صرف ایک مالی ٹیکس ہے، یا یہ ایمان کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے؟ یاد رکھیے، زکوٰۃ کوئی اختیاری نیکی نہیں، کوئی چندہ نہیں، کوئی احسان نہیں، بلکہ یہ فرض ہے۔ جس مال میں زکوٰۃ واجب ہو جائے اور وہ ادا نہ کی جائے، وہ مال اللہ کی نزدیک ناپاک ہو جاتا ہے، چاہے وہ دیکھنے میں کتنا ہی صاف، چمکتا اور بڑھتا ہوا کیوں نہ لگے۔ ہمارے اسلام نے اس معاملے کو کبھی ہلکا نہیں لیا۔ فقہ اسلام کے عظیم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دراصل مال کو پاک کرنے کا نام ہے۔ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا وہ اپنے مال کو خود ناپاک رکھتا ہے، اور حق سچ والی سرکار نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ زکوٰۃ میں کوتاہی کرنے والا صرف مالدار نہیں بلکہ شریعت کے حکم کا انکاری بننے کے خطرے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے راستے تلاش کرتے ہیں۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ سے بھاگنے کے راستے تلاش کرتے ہیں۔ کسی نے کہا ابھی بزنس میں لگایا ہوا ہے، کسی نے کہا سال پورا نہیں ہوا، کسی نے کہا حالات ٹھیک نہیں۔ بھائیو، زکوٰۃ مال گھٹانے نہیں آتی، زکوٰۃ تو مال کو بڑھانے آتی ہے، برکت کے دروازے کھولنے آتی ہے، فقیروں کی نہیں بلکہ ان کی دعا بننے آتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے مال میں مسکین کا حق موجود ہے، یتیم کا حصہ موجود ہے، بیوہ کا سہارا موجود ہے، اور ہم وہ حق روک لیں تو کیا واقعی وہ مال ہمارا رہ جاتا ہے؟ اگر ذرا اہل سنت والجماعت کے مسلک کے مطابق زکوٰۃ کی ترتیب بھی سمجھ لیجئے تاکہ کوئی ابہام نہ رہے۔ جب کسی مسلمان کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر مال ہو، یا 7.5 تولہ سونا، یا نقدی تجارت کا مال، یا سونا چاندی، ان میں سے کسی صورت میں نصاب پورا ہو جائے اور اس پر پورا ایک قمری سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ شرع یہ ہے کہ 40واں حصہ یعنی 2.5% اللہ کی راہ میں
مستحقین کو ادا کرنا لازم ہے۔ یہ زکوٰۃ ماں باپ، اولاد، بیوی کو نہیں دی جا سکتی، بلکہ غریب، رشتہ دار، مسکین، یتیم، مقروض اور دیگر مستحقین اس کے حقدار ہیں۔ یہی اہل سنت والجماعت کا وہ متوازن، واضح اور محفوظ طریقہ ہے جس پر صدیوں سے امت عمل کرتی آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، 2026 میں داخل ہو کر بھی اگر ہم زکوٰۃ کے معاملہ میں غفلت میں رہے تو ڈر ہے کہ کہیں ہماری دولت ہمارے لیے نعمت کی بجائے آزمائش نہ بن جائے۔ آج ہی نیت کیجئے، حساب کیجئے اور جو حق بنتا ہے وہ خوش دلی سے ادا کیجئے، کیونکہ زکوٰۃ دینے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ فقیر وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ روک لیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی ایمان کو جگانے والے، دل کو ہلانے والے اور شریعت مطہرہ کی روشنی میں رہنمائی دینے والے بیانات آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کا ایک لائک، ایک سبسکرائب اور ایک کمنٹ اس پیغام کو آگے پہنچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ ہمیں زکوٰۃ کی حقیقت سمجھنے، اس کو ادا کرنے اور اس کے ذریعے اپنے مال اور ایمان دونوں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔